السلام علیکم۔ جب بھی ہم سکن کیئر روٹین کی بات کرتے ہیں یا ہیئر کیئر روٹین کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جسے ہم ہر دفعہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اینڈ دیٹ از یور اسٹریس لیول۔ یعنی اگر آپ اسٹریس میں ہیں یا آپ کے کرنٹ سرکمسٹانسز اسٹریسفل ہیں تو اس کا اثر آپ کے بالوں پہ بھی ہوگا، آپ کی جلد پہ بھی ہوگا، جو نہ صرف آپ کے بال اور جلد پہ اثر کرتی ہے بلکہ آپ کی جنرل ہیلتھ کیئر کے اوپر بھی بہت مضر اثرات ہوتے ہیں۔ تو میں ایک چھوٹی سی مثال اس کی آپ کو دوں گا کہ میرے کلائنٹ تھے جو ریگولرلی ہیئر فال کے لیے PRP کروانے آتے تھے۔ تو میں ہمیشہ یہ جاننا پسند کرتا ہوں کہ میرے کلائنٹس کے ساتھ پرابلم کیا چل رہا ہے جس کی وجہ سے سکن یا ہیئر کیئر ایشوز آ رہے ہیں۔ تو آن 4th یا 5th سیشن پرابیبلی انہوں نے مجھے جا کے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ یہ پرابلم ہوا ہے، میں سعودیہ میں تھا، جب ادھر آیا ہوں پیسے بھیجتا رہتا تھا بھائیوں کو، باقی لوگوں کو، انہوں نے گھر بھی بنایا، پراپرٹی بنائی، جب آیا ہوں تو پتہ لگا ہر چیز انہوں نے اپنے نام کی ہوئی تھی، میرے گھر والوں کو بھی نکال دیا، اور جب میں یہاں پر فائنلی سیٹل ہونے آیا تو مجھے بھی نکال دیا۔ تو ہی واز ان سو مچ اسٹریس کہ وہ جتنے PRP سیشنز کروا لیتے شاید اس کا کوئی بھی آؤٹ کم نہیں ملنا تھا، بیکاز دی انڈر لائن کاز واز سچ اسٹریسفل۔ تو جب بھی وہ میرے پاس آتے تھے میں ہر دفعہ انہیں یہی کاؤنسل کرتا تھا کہ جو کچھ ہے چھوڑ دیں، اللہ پہ چھوڑیں، آپ نے محنت کر کے پیسے کمائے ہیں، تب بھی کمائے ہیں، ابھی بھی اگر آپ جا کے وہ جاب چیزیں ریزیوم کرتے ہیں تو آپ پھر وہ لیول اچیو کر سکتے ہیں۔ تو یا تو پھر آپ آ جائیں بالکل لوور لیول مینٹیلٹی پہ اور بھائیوں کے ساتھ جھگڑا کریں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں، یا پھر خدا نے اگر آپ کو موقع دیا ہے تو محنت کریں اینڈ ریوائیو یور سیلف۔ تو انہوں نے فائنلی میری بات بھی مانی، پھر وہ واپسی سعودیہ چلے گئے، وہاں جا کے وہ دوبارہ سیٹل ہوئے، پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو جب پیسے بھیجنے شروع کیے تو حالات اور بہت بہتر ہو گئے، ان کو عقل سمجھ بھی آ گئی کہ اب فیملی کو سینڈ کرنے ہیں، اور ان کے جو جنرل اسٹریس لیول تھے وہ بھی بہت بہتر ہوئے۔ تو اب میں اکثر جو ہے ان کو مذاق میں میسیج کرتا ہوتا ہوں کہ ہاں جی اب ہیئر فال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو وہ اکثر جو ہے خوشی میں ہی رپلائی بیک کرتے ہیں کہ تھینک گاڈ کہ میرے تعلق آپ سے بنا جسٹ فار PRP، اور مجھے اچھی گائیڈنس ملی، اور پھر میں دوبارہ روٹین پہ واپسی آ سکا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سٹریس ہے اس کو کوپ کرنا، اس کو سمجھنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا سٹریس میں کوئی آپ کو لمبی چوڑی مثالیں نہیں دوں گا، فار ون انسٹنٹ جسٹ یہ یاد کریں کہ آپ کے آباء و اجداد ہیں، ان کو کتنے سٹریس ہوں گے، کتنے ایشوز ہوں گے، کتنے پراپرٹی ریلیٹڈ مصیبتیں ہوں گی، ان کے روزانہ کہیں نہ کہیں کوئی جھگڑے ہوں گے، مسئلے مسائل ہوں گے، اور انہوں نے وہ سب کچھ کوپ کیا، اور اب وہ سب چیزیں کدھر ہیں؟ کیا آپ کو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی یاد ہے؟ یا وہ بھول جائیں، آپ کو شاید اپنے دادا پردادا کا نام بھی صحیح طریقے سے یاد نہ ہو، آپ کبھی قبر پہ حاضری بھی نہ دینے جاتے ہوں۔ تو سیم از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو یو ان اے فیو ایئرز جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ تو یہ جو سٹریس، یہ سب چیزیں ہیں، انہوں نے ادھر ہی رہ جانا ہے۔ مسئلہ ہے انڈرسٹینڈنگ میں کہ آپ لوگ سٹریس کو لے کے یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ جب کوئی برا وقت آئے تو وہ برا وقت بیسکلی آزمائش ہوتا ہے جس پہ آپ کو پورا اترنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں اتریں گے تو آپ ٹیسٹ میں فیل ہو گئے، اور کوئی اچھا وقت آئے تو وہ بھی ایک طرح سے خدا کی آزمائش ہوتی ہے جس میں خدا آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوتا ہے کہ کیا میرا بندہ اس میں میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے گا، چاہے برا وقت ہو چاہے اچھا وقت ہو، نہ برا وقت زیادہ دیر رہنا ہے نہ اچھا وقت زیادہ دیر رہنا ہے۔ اور آپ اپنا سکون کمانے کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہیں، جتنی ایفرٹ کرتے ہیں، جتنی پراپرٹیاں بناتے ہیں، جتنے پیسے کلیکٹ کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ سب لوگوں نے کفن کے ساتھ ہی اترنا ہے، کوئی پراپرٹی کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ تو پھر سٹریس کس چیز کا، غرور کس چیز کا؟ یہ یاد رکھیں کہ انسان کی جو موسٹ آف دا زندگی ہے وہ محتاجی میں گزرتی ہے۔ آج کل تو 15-20 سال تک آپ ٹوٹل پیرنٹس کے محتاج ہوتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے ایجوکیشن سے لے کے آپ کے کریئر سے لے کے ہر چیز میں آپ کو ہینڈل کرنا ہے، وہ آپ کی ہیلپ کرنی ہے فائنینشلی، اور آپ کی زندگی کے جو آخری سال ہیں 21 سال وہ آپ اپنے اولاد کے محتاج ہوتے ہیں، ان کے بغیر آپ کی زندگی بسر نہیں ہوتی، بیکاز یو آر بیڈ ریڈن۔ تو جو آپ کا گلوری ٹائم ہے وہ ہے صرف 30 سال کا، اس 30 سال کے پیچھے آپ اتنا سٹریس لے رہے ہیں۔ آپ نے کیا اپنے ذہن میں یہ ایم نہیں رکھا ہوا کہ جو اصل زندگی ہے جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے وہ تو اوپر کی زندگی ہے، اس کے لیے آپ نے کتنے ایفرٹ کیے ہیں، کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے لوگوں کی ہیلپ کر دی ہے۔
جب آپ اپنے ذہن میں یہ مائنڈ سیٹ رکھیں گے نا تو تب ہی آپ سٹریس اور ان مشکلات سے دور ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیشہ اسلامک پرسپیکٹیو کو اپنے سامنے رکھ کے اور پھر زندگی بسر کریں۔ ہم لوگ آرٹیفیشل لائف میں جو ہے وہ زیادہ بیزی ہو گئے ہیں اور جو ہمارا اصل پرپس تھا، اصل مقصد تھا، اسے بھول گئے ہیں۔ اسی کی وجہ سے مایوسی بہت زیادہ ہے، اسی کی وجہ سے سٹریس بہت زیادہ ہے۔ تھینک یو۔